ومولانا محمد صلى الله وتعاقب الأسلام وتشدد الجسيسان واستقل الفتان وبلغ روح سيدنا محمد وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. عزیزان محترم، آپ الحمد للہ تعالی حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرین میں بنائے اور قیامت کے دن کسی جماعت سے بنا دے. علم کا حاصل کرنا ہم کے فائدے ہیں اور علم کے حصول کے دو طریقے ہیں جو امام شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ایک ہے تدریساً، ایک ہے سماعاً. تدریساً یوں کہ اس کو پڑھنا، ابتدا سے کتابیں پڑھنا، عربی پڑھنا، دین سمجھنا کہ جس طرح علماء پڑھتے ہیں. ایک ہے تصویراً کہ جس کا تعلق سننے سے ہے. جب انسان سننے کے لیے بیٹھے گا، علماء کی خدمت میں حدیث سنے گا، دین سنے گا، مسائل سنے گا، اس کو یہ علم حاصل ہو گیا، فرض اس کا ادا ہو رہا ہے. اب آپ کا بیٹھنا یہ ادائیگی فرض ہے کہ جن باتوں کا آپ کو علم نہیں تھا اب حاصل ہو رہا ہے تو یہ ادائیگی فرض ہے. اب فرض کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی شان پھر اللہ والوں کی ہوتی ہے کہ جب فرض کی ادائیگی کے لیے بیٹھتے ہیں، فرض ادا کرنے کے علاوہ اس کی جو مقدمات ہیں اس میں زیادہ احسان بڑھ جاتا ہے. یعنی اب آپ یہ فرض سن رہے ہیں نا، یہ سننا جو ہے بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ قبول ہو جاتا ہے. تو آپ حدیث سن رہے تھے، قیامت کے متعلق میدان حشر میں 50 موقف ہوں گے. موقف کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے جانا ہے اور ہر جگہ پر 1000 سال لگے گا اور 50,000 سال کا دن ہے جو حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل مکمل امت تک پہنچا. یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا، مکمل اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بیان فرما دیا. اب یہ فرمایا کہ وہ موقف جو سوال کے لیے 10 موقف تھے جہاں ہم نے حساب دینا تھا، سراج خاص حساب دیتے وہ 10 سے سرادت کہا جاتا اس کو کہ ایسے کراتیں لگی ہوئی ہوں گی اور ساری جہنم کی آگ کی کراتیں. قرآن مجید میں سراج قرآن کا تجربہ موجود ہے کہ جہنم کی کراتیں. اس طریقے سے اب ہم یہ کرتے ہیں نا شادی بیاہ کے جیسے شامیانوں کے نیچے لگا دیتے ہیں تاکہ پردہ آیا جائے، تو یہ پردہ ہر انسان کے لیے جدا ہوگا اس کے گناہ کے مطابق. ایک ہی مقام پر انسان کھڑا ہوگا، چاروں طرف سے اوپر نیچے یوں اس کے ساتھ چمٹی ہوئی یہ کراتے جہنم کی. تو کتنا مشکل وقت ہوگا وہاں ٹھہرنے کا. اب یہ دین میں بیان کر چکا تھا، جو دین سے وہ بیان ہو چکی ہیں. اب آپ چوتھی پر جاتے ہو. اب چوتھی کراتوں پر جب جائیں گے تو یہاں کیا پوچھا جائے گا؟ یہ شیطان آ گیا ہے تاکہ حدیث سے پھیر کر ادھر. اب آپ دیکھو نا، ایک شکلی ہمیں آرام نہیں دے رہی. اب قبر کے اندر کیا حال ہو، یعنی ہم بڑی ضعیف ہیں، بڑے چھوٹے سانپ آ جائیں سب بات پر کوئی گہو مار یہ ہماری نصیحت ہے. تو اللہ ہم پر رحم فرمائے. اب آپ توجہ فرمائیں، اللہ آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. فرمایا بس سوال پر رہا. اب چوتھی آ گئی کون سی؟ وہ کرام جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوتھا حساب جو مخلوق سے لینا ہے، ہم سے لینا ہے، وہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُسْأَلُ عَنْ حُقُوقِ مَنْ فَضَّلَ اللَّهُ إِلَيْهِ أُمُورَهُمْ. اللہ تعالیٰ اس مقام پر یہ سوال فرمائیں گے جو خدا نے ہمارے ذمہ کام دین کے لگائے تھے. بان تعلیمہم القرآن بان امر دینہم بتعلیمہم، کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے قرآن کو ہمارے سپرد کیا تھا، اپنے دین کو ہمارے سپرد کیا تھا، اپنی شریعت ہمارے سپرد کی تھی، دین کی تعلیم ہمارے ذمہ لگائی تھی، اپنے فرائض ہمارے ذمہ لگائے تھے کہ تم نے یہ نمازیں ایسے پڑھی ہیں. جو دین اللہ نے ہمارے سپرد کیا تھا وہاں دین کے ایک ایک جز کا سوال ہو رہا ہوگا اور 1000 سال تک یہ سوال ہوتا رہے گا اور اس کا جز کا ہوگا. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اب یہ کیا ہے
یعنی جب ہم نے دین اپنے لیا آگے کیسے پہنچایا، ہم کس دین کے پہنچانے کے سبب بنے، ہم نے کون سی دینی خدمت کی، ہم نے دین کے اندر کتنا وقت لگایا، ہم نے قرآن پڑھنے پڑھانے میں کتنا ہمارا وقت لگا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنا مال لگا ہے، یعنی مال، وقت اور اس کے ساتھ جان کتنی ہم نے لگائی ہے، تینوں چیزوں کی ایک ایک بات پر سوال ہوگا وہاں ہمیں دین ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو کیسے ہمارے تک پہنچا، ہم نے کیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کے ان امور کو جو اللہ نے ہمارے پر فرض کیا تھا، فقط اللہ نے سب کو کیا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، سورۃ فاتحہ آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ اتنی نعمت عظمیٰ ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تورات، انجیل، زبور، قرآن کے پڑھنے کا ثواب لیتے ہیں۔ یعنی کم سے کم ہمارے پاس 10 ایسے ہونی چاہیے، 7 ایسے سورۃ فاتحہ ہیں، اور جتنے علم اللہ نے نازل فرمائے ہیں اس کے اندر کتنے، یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں سارے علموں کو اللہ نے اکٹھا کر کے سورۃ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے۔ تو اب آپ فاتحہ کے حامل نہیں، یعنی یوں دیکھیں کہ تورات کے حافظ آپ ہیں، انجیل کے حافظ آپ ہیں، زبور کے حافظ آپ ہیں، قرآنی علوم کے حافظ آپ ہیں، اور حود علیہ السلام کی کتاب کے حافظ آپ ہیں، صحیفہ شیش کے آپ ہیں، صحیفہ ادریس کے آپ ہیں، صحف ابراہیم کے آپ ہیں، یعنی کلام صحیفہ کلام کتابیں ایک ایک امتی کے سینے میں رکھ دی ہیں۔ ہمارے سے پہلے کوئی امت کوئی عہد محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، نبی محفوظ رکھتا تھا۔ تو اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ آپ معمولی چیز سینے میں نہیں رکھے ہوئے، پھر خدا نے جب دے دیا ہے، جتنے گناہ کرتے رہ جاؤ کبھی خدا واپس نہیں دیتا۔ کبھی دیکھا کہ اس گناہ سے میرا علم چھینا گیا؟ نہ، یہ خدا نے سونپا تھا، سپورٹ کر دیا کہ اب قیامت میں اب اس کا سوال ہوگا کہ میں نے اتنے علم تمہیں دیے تھے، تم نے کیا کیا۔ تو اب اللہ نے جب سونپ دیا ہے، چاہے ایک انسان بچپن میں فاتحہ یاد کر چکا ہے، 80 سال عمر پائی اور ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن بچپن میں جو فاتحہ یاد کی تھی اس کو پھر بھی فاتحہ اسی طریقے سے رہے گی، باوجود اتنے مجرم ہونے کے، اتنے خدا کے باغی اور داغی ہونے کے، اتنے گناہگار اور سیاہکار ہونے کے، اللہ نے جو دو دیا تھا واپس نہیں لیا، اس واسطے کہ جب میں نے امانت تمہارے سپرد کی اور واپس نہیں لی، اب اس کا حساب دو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آئی بات ہے، آپ دیکھیں امام راضی کا نام آپ نے سنا ہے نا، امام راضی بہت بڑے امام گزرے ہیں اور شافعی اور مذہب کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے لکھی ہے تفسیر کبیر جو میرے پاس موجود ہے، آپ حضرات نے جو لے کر دی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کی عزت اور عظمت میں زیادتی فرمائے۔ تو تفسیر کبیر جو ہے اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے صرف بسم اللہ شریف پر 10,000 علوم پر بات کی ہے، صرف بسم اللہ شریف میں 10,000 علم آ گئے ہیں۔ ایک ایک علم پر چھوڑا جائے تو 1000 جلد کی کتاب بنتی ہے۔ اتنے جمع کر کے اللہ نے ہمارے سینے میں 10,000 علم بسم اللہ کے اندر دے دی، لیکن کوئی حاصل کرے تو جبھی، اور اتنی دنیا کی چیزیں ہیں کیا مقام رکھتے ہیں ایک بسم اللہ کے مقابلے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے صرف بسم اللہ میں اتنے، اور یہ تو اتنے میں اسی بات سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر 100 اونٹ کا میں بوجھ لکھ دوں، کتابیں اتنی لکھوں کہ 100 اونٹ پر لادی جائے تو مشکل لے کر چلے، تو صرف میں بسم اللہ کی تفسیر بھی پوری نہیں کر سکوں گا۔ اب آپ بتائیں امت میں کتنا علم تھا اور کتنے علم سے ہم معلوم ہیں کہ امت کے اندر اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا، اور اس علم کو کتنا انعام، یعنی کتنا انعام الہی تھا۔ اب آپ اس پر دیکھیں کہ ہمارے سائیں توکل شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بالکل امی ان پڑھ تھے، کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، ظاہری علوم میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ جب اللہ رب العزت نے مقام ولایت پر اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ بسم اللہ کے علوم میرے پر اتنے اترتے اور واضح ہوتے ہیں، اگر میں لکھوانا چاہوں تو توکل کی زندگی ساری گزر جائے، میں نقطے پر بھی لکھواتا جاؤں تو پوری نہیں آئے گی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کتنے اللہ پھر علم عطا فرماتا جب اس کی اجازت ہے۔
اس بات سے فرمایا کہ بینی اندر خود قلو میں انبیاء، بینی اندر خود قلو میں انبیاء، بے کتابو بے معیدو اوستا، جب تو اللہ والا بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے گا، جب ذکر و اذکار کے اندر تو مقام انتہائی پا لے گا، جب تو راتبادیت اور معیت میں تیری شان واضح ہو جائے گی، پھر تجھے دیکھے گا کہ اپنے اندر انبیاء پر جیسے علوم کھلتے ہیں، اللہ تیرے اندر وہ سینے میں علم کھول دے گا کہ بینی اندر خود علوم انبیاء، بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتابو بے معیدو اوستا، فرمایا نہ تو کتاب کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی تمہیں کسی چننے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی استاد کی ضرورت ہے، اللہ وہ علم عطا فرماتے ہیں، والراسخون فی العلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، جو راسخ فی العلم وہ ہوتے ہیں جو اللہ خود عطا کرتا ہے، اللہ دے رہا ہوتا ہے اور بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، براہ راست خدا استاد بن رہا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اتنے علوموں کا نزول ہو جاتا ہے، باوجود نہ پڑھنے کے سب کچھ پڑھ لیا جاتا ہے، ایک ایک صحابی کے بعد وہ علم تھا کہ ساری امت کے لیے نجوم ہدایت بن گئے، ہمیشہ کے لیے ہدایت اللہ نے ان میں بند کر کے رکھ دی ہے۔ تو اس جواب سے یہ فرمایا کہ اب ہمارے علوموں کا کیا فائدہ، جتنا آپ پڑھتے جائیں کبھی فقہ پیدا نہ ہوگی، سمجھ پیدا نہ ہوگی، جتنا پڑھتے جائیں دنیا کے علوم سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ جب دین کے علوم پڑھیں گے تو ایک علم کے ساتھ دوسرا علم پیدا ہوتا جاتا ہے، خود کو خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دنیا کا جتنا علم پڑھا جائے کچھ بھی انسان کو فقہ اور سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ اس بات سے فرمایا کہ 7,000 ونبتارت ایونوی ضرور، 7,000 ونبتارت ایونوی نفس خدرا میرا تانت، فرمایا کہ ہزاروں قسم کی صنعتیں کے علم سیکھ گیا، لیکن وہ نفس کے لیے جو علم چاہیے تھا وہی علم اس کو نہیں آ سکا، تو فلہذا عرض یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم عطا فرماتے ہیں پھر چھینتے نہیں، پھر قیامت کے دن اس کو حجت بناتے ہیں، حجت علیک اور حجت لک، میرے نبی نے فرمایا یا تو قیامت کے دن یہ علم کہے گا کہ اللہ اس کے سینے میں فاتحہ تھی، اس ظالم نے میرے ساتھ جو ظلم کیا تھا، تیرے قرآن پر بد عمل تھا، نہ اس نے تیرے دین پر وقت لگایا، نہ اس نے مال لگایا، نہ اس نے جان لگائی، لہذا جو دشمن تھا میں اس کے سینے میں تنگ تھی، اللہ فرمائیں گے کہ سیدھا اس کو جہنم میں لے جاؤ کہ فاتحہ اس کے خلاف بدلائی دے رہا ہے۔ یہ ہو گیا حجت علیک، اور میرے بنی نے فرمایا کہ اور حجت اللہ کہ جب تیرے واسطے یہ دلیل بن جائے گی، اللہ میں سینے میں تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے ایسے پڑھا، ایسے سمجھا، ایسے سمجھایا، ایسے عمل کیا، اب یہ قرآن اس کو جنت کی حصہ دینے بن جائے گا کہ اللہ فرما گیا تو اس کو سیدھا جنت میں لے جا، اس واسطے کہ تو اس کے لیے دلیل بن رہا ہے اس کے حق ہونے کی۔ اب آپ غور فرمائیں تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تو فرمایا اب کیا ہوگا وہاں، اللہ رب العزت اس مقام پر یہ کریں گے کہ جو میں نے سونپا تمہارے سپرد کیا تھا تم نے آگے کیسے پہنچایا اور اپنے پاس اس کو حفاظت کے اندر کیسے رکھا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ اگلا حصہ پھر شام کے وقت ازبر کا زندگی رہی شام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن والدرجات العلى من الجنة آمين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم